السلام علیکم دوستو۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی 9ویں صدی عیسوی کا مشہور طبیب تھا، اور ایسا طبیب تھا جس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ میں ان کی کتاب المنصوری دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے مزاج کے متعلق بڑی کلیدی باتیں جو ہیں کی، تو میرا دل کیا کہ یہ باتیں میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ کتاب المنصوری کا دوسرا مقالہ ہے جسے مزاج کی شناخت کا نام دیا گیا ہے۔ تو انسان کا جو مزاج ہے وہ لکھتے ہیں: رنگ، چہرہ مورا، لمس، افعال اور جسم سے خارج ہونے والے رطوبات اور فضلات سے پہچانا جاتا ہے۔ سفید، مٹیالہ، ہاتھی دانت جیسا رنگ، چونے کا رنگ اور شیشے جیسا رنگ یہ مزاج کی سردی یعنی برودت پر دلالت کرتا ہے۔ سرخ، گہرا سرخ، زرد اور گندمی رنگ مزاج کی حرارت یعنی گرمی پر دلالت کرتا ہے۔ آبی رنگ خلط رقیق پر دلالت کرتا ہے۔ کثیف اور غلیظ رنگ غلیظ مزاج پر دلالت کرتا ہے۔ سرخی مائل سفیدی مزاج کے اعتدال پر دلیل ہے۔ سفیدی کے ساتھ اگر سرخی زیادہ ہو اور صفائی کم ہو تو یہ خون کے غلبے کی علامت ہے۔ سفیدی کے ساتھ سرخی اگر مائل بلون عاجی ہو تو یہ قلت خون کی علامت ہے۔ اگر سرخی برائے نام ہو تو ایسے رنگ کو اطباء لون جسی کہتے ہیں۔ یہ صفرا، سودا اور خون کی قلت اور بلغم کی زیادتی کی علامت ہے۔ سفیدی مزاج کسی قدر سبز رنگ کی طرف ہو تو اطباء اس کو لون رصاصی کہتے ہیں۔ یہ صفرا اور خون کی کمی اور سودا اور بلغم کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ مٹیالہ سرخی مائل رنگ غلیظ خون کے غلبہ پر دلیل ہے۔ مٹیالہ سبزی مائل رنگ سودا کے غلبہ کی دلیل ہے۔ گہرے سرخ رنگ والے جسم جو مائل بسفید ہوں سفید مادہ کی آمیزش کے اعتبار سے مزاج کی سردی پر دلیل ہیں۔ اگر وہ مائل سرخی اور زردی ہوں تو ان مادوں کی آمیزش کے اعتبار سے وہ مزاج کی گرمی پر دلیل ہے۔ زرد رنگ کے جسم سفیدی اور رقت کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسا کہ کمزوری اور خون کی قلت کی حالت میں ہوتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی زردی خون کی قلت پر دلالت ہے، نہ کہ غلبہ صفرا پر۔ نیز یہ زردی عارضی اور وقتی ہوتی ہے، لیکن بعض اجسام میں حقیقی زردی ہوتی ہے جس میں چمک ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے۔ یہ صفراوی مزاج پر دلیل ہے۔ بعض سرد اجسام سبز اور خاکستری رنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان میں تازگی کم ہوتی ہے۔ ان میں سودا اور صفرا کی زیادتی ہوتی ہے اور یہ مزاجی طور پر بہت برے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں تلی اور جگر دونوں متاثر ہوتے ہیں اور ان کی صحت متشابہ اور وقتی ہوتی ہے۔ زردی مائل گندمی رنگ زیادہ گرم مزاج اور صفرا کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر سبزی
زردی کی طرف مائل ہو تو یہ گرمی کی کمی پر دلیل ہے، کیونکہ یہ سودا کی علامت ہے۔ مریض کے چہرے کے اعتبار سے جو لوگ، یا صحنہ کے اعتبار سے جو لوگ فربا اور موٹے ہوتے ہیں، وہ رطوبت مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ جو ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا جسم خشکی مزاج پر دلالت ہے، اور دمیت اگر ظاہر ہو رہی ہو تو یہ بے مقدار آمیزش خون رطوبت مزاج کے ساتھ گرمی پر دلیل ہے۔ اگر موٹاپا چربی کی وجہ سے ہو اور بدن ڈھیلا اور خون کی پیدائش کم ہو تو یہ مزاج کی رطوبت کے ساتھ ساتھ برودت کی بھی علامت ہے۔ اعضاء کا معتدل اور مناسب مقدار اور حد پر قائم رہنا ایک دوسرے کے اعتبار سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مزاج گویا ایک جیسے ہیں، اور ان کا اختلاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مزاج ایک جیسے نہیں اور نہ ان کے قریب ہیں۔ اعضاء کے جوف اور راستوں کا کشادہ ہونا مزاج کی گرمی کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا باریک اور تنگ ہونا مزاج کی سردی پر دلیل ہے۔